کہ آجا مومن دیکھ ذرا، میں اپنی ماں بہنوں کو بھی شامل کرتا ہوں اسی میں، کہ آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری پلزیب ہوا میں نبی نبی، آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری پلزیب ہوا میں نبی نبی۔ کون نبی؟ الف سے لو ایمان نبی، باسے کامل برہان نبی، تاسے تدبیر کی شان نبی، سیسے سکلین کی جان نبی، جین سے پاک جواز نبی، مقدور نبی، تقدیر نبی، حیثے حق کی تصویر نبی، حیثے ختم الرسول نبی، ریسے رہبر ہر حال نبی، جیسے ہے زاہد بھی نبی، میرا سین سے ساقی نبی نبی، میرا سین سے شافی نبی نبی، سواد سے صادق ذکر نبی، زواد سے ضامن فکر نبی، تو سے طرفین میں نور نبی، زو سے پر نور ظہور نبی، عین سے عین الحق بھی نبی، غین سے ہے غنی بھی نبی، میرا کعب سے قبلہ نبی نبی، میرا کعب سے کعبہ نبی نبی، میرا کعب سے کعبہ نبی نبی، میرا کعب سے قبلہ نبی نبی، میرا کعب سے کعبہ، نبی نبی، گر نام سے پوچھو کیا ہے نبی، اولاد کی پاک فضا میں نبی۔ پردھان جی دیکھیے گا، آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری پلزیب ہوا میں نبی نبی۔ کون نبی؟ الف سے لو ایمان نبی، باسے کامل برہان نبی، تاسے تدبیر کی شان نبی، سیسے سکلین کی جان نبی، جیم سے پاک جواز نبی، مقدور نبی، تقدیر نبی، حیثے حق کی تصویر نبی، حیثے ختم الرسول نبی، ریسے رہبر حال نبی، جیسے ہے زاہد بھی نبی، میرا سین سے ساقی نبی نبی، میرا سین سے شافی نبی نبی، سواد سے صادق ذکر نبی، زواد سے ضامن فکر نبی، تو سے طرفین میں نور نبی، زو سے پر نور ظہور نبی، عین سے عین الحق بھی نبی، غین سے ہے غنی بھی نبی، میرا کعب سے قبلہ نبی نبی، میرا کعب سے کعبہ نبی نبی، گر لام سے پوچھو کیا ہے نبی، لولاک کی پاک فضا میں نبی، اور میم سے محمد پاک نبی، نون سے نور قرآن بھی نبی، واو سے ہے وقصحا بھی نبی، یہ سید اللہ اصحاب نبی، ایمان نبی، کان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی۔ ماشاءاللہ بہت ہلکے سے سنا، لیکن ماشاءاللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ حضرات کو۔ اب آئیے حضرات گرامی، آقا کریم سرور کونین سلطان الدارین نبی الحرمین امام القبلتین صاحب کعبہ قوسین محبوب المشرقین مطلوب المغربین آفتاب رسالت ماہتاب نبوت محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر اب نصر کی طرف رخ کیا جائے، اور ہمارے درمیان امام مسیح الدین صاحب سیدن پوری موجود ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ 10 سے 15 منٹ کا وقت انہیں دیا جائے، اور آقا کریم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کو بیان کرنے کے لیے وہ آپ کے روبرو درپیش آ رہے ہیں۔ ولادت کا یہ مہینہ ہے تو محبتوں کے ساتھ استقبال کیجئے امام مسیح الدین صاحب سیدن پوری مائک پر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین کرام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آواز بہت دھیم لگ رہی ہے۔ دیکھو مشاعرہ ابھی چند لمحوں کے بعد میں پھر شروع ہونے والا ہے، اور بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ میں دور دراز سے شعراء حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کو سماعت فرمائیں، اور ہماری بات جہاں تک ہے وہ سنتے ہی رہتے ہیں، اور ایک
قطع عرض ہے جی عنایت کرم. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے ساری دنیا سوچتی ہے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. ایک قطع اور عرض ہے جی عنایت. ذکر مصطفیٰ کیجئے باادب قرینے سے ذکر مصطفیٰ کیجئے باادب قرینے سے خود بخود میرے آقا آئیں گے مدینے سے خود بخود میرے آقا آئیں گے مدینے سے. توجہ چاہوں گا اس لیے مہکتا ہے قادری چمن اپنا اس لیے مہکتا ہے اشرفی سمن اپنا اور اس چمن کو نسبت ہے آپ کے پسینے سے اس چمن کو نسبت ہے آپ کے پسینے سے. حضرات آپ توجہ سے نہیں سن رہے ہیں چلیے چند باتیں میں عرض کیے دیتا ہوں. کرم نوازش. ایک نعت شریف کے چند شعر ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مایوس نہیں کریں گے. دو جہاں کا اجالا ہمارا سارے لوگ بولو سارے لوگ. دو جہاں کا اجالا ہمارا نبی اور ہے بڑی شان والا ہمارا نبی. ان سے رتبے میں اونچا نہیں ہے کوئی اور شان میں سب سے بالا ہمارا نبی. عاصیوں پہ شفاعت کا محشر کے دن ڈال دے گا تو سالہ ہمارا نبی. حضرات ایک بار پاک محفل میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک ایک بار بڑی محبت سے عقیدت سے اور سے ایک بار درود و سلام کا ہدیہ و نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم کما تحب و ترضى له بارک وسلم. حضرات گرامی اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو درود و سلام بھیجو. تو میرے دوستو ہم نے اور آپ نے جو ایک بار درود شریف پڑھا ہے
اس کو معلوم ہے ہمیں کیا ملا. اب کوئی کسی نے زبان ہلایا کہ نہیں ہلایا مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن جس نے پڑھ لیا تو اس کو ثواب ملا، اور جس نے نہیں پڑھا وہ اپنے خسارے میں رہا. کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو ہر مومن کے اوپر جب اللہ درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے معصوم بھیج رہے ہیں، تو اے ایمان والا تم بھی درود بھیجو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور 10 خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں، 10 درجات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں. حضرات گرامی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے میدان محشر میں وہ سب سے قریب تر میں رہے گا. تو میرے دوستو، یہ ایک وظیفہ ایسا ہے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خود اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے. تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، ایک واقعہ میں عرض کر دوں. ایک اللہ والوں کی ایک جماعت کہیں سفر میں چل رہی تھی، اور وہ جب جماعت چل رہی تھی ایک گاؤں کے اندر جب پہنچے تو عصر کا ٹائم تھا، عصر کا وقت تھا، اور نماز عصر اذان ہونے والی تھی. پانی کی تلاش میں تھے، پانی مل نہیں رہا تھا، لیکن کنواں دکھائی پڑا. وہاں پر جب کنواں ایک دکھائی پڑا، جب کنویں کے پاس قریب گئے تو وہاں نہ رسی ہے نہ وہاں پر ڈول لگا ہوا ہے، کچھ نہیں رکھی ہے، کوئی بالٹی نہیں رکھی ہوئی. اب یہ پریشانی کے عالم میں میرے دوستوں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے پانی نکلے. ایک چھت پر 8-9 سال کی لڑکی کھڑی ہوئی تھی. آپ حضرات غور سے سن رہے ہیں نا، کیونکہ یہ بات میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آپ عمل کرو یا نہ کرو، لیکن جب عمل کرو گے تو ہمارے بتانے کا ثواب ہم کو ضرور مل جائے گا. اور جب آپ نہ پڑھو گے، جب آپ التحیات پڑھیں گے تو وہاں پر السلام علیکہ ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ پڑھیں گے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو وہ 8-9 سال کی لڑکی کھڑی ہوئی تھی. اس نے آواز دی کہ یا دادا جان کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا کہ میرے بیٹا عصر کا نماز قضا ہونے والی ہے، وقت بالکل تنگ ہے، اور پانی کا کوئی یہاں پر رسی اور ڈول کچھ بھی نہیں ہے. تو فرمایا وہ بچی نیچے اتر آتی ہے. اترنے کے بعد میں اللہ کے وہ ولی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کنویں کے نزدیک آتی ہے اور کچھ پڑھ کر کے کنویں میں تھوک دیتی ہے، چکا دیتی ہے. تو فرماتے مجھے یہ نہیں معلوم اس میں پہنچا کہ نہیں پہنچا، پانی اوپر آ گیا، پانی اوپر آ گیا. ایک بار سبحان اللہ تو کہہ دو. پانی اوپر آ گیا. تو فرمایا کہ یہ بیٹی یہ تم نے کیا کیا ہے، کیسے ایسا ہو گیا، اور تم نے کیا چیز پڑھا؟ تو فرمایا کہ دادا جان آپ نماز پڑھ لیجیے، بعد میں ہم بتائیں گے. فرمایا کہ ہمارے گاؤں کے اندر کسی کے یہاں بھی ڈول رسی نہیں ہوئی ہے، رسی رکھی نہیں ہوئی ہے. جب ہم لوگوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب احمد مختار رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیاح لامکہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، کنویں سے پانی اوپر آ جاتا ہے. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم عاجل الجود والکرم. تو میں نے خطبے کے بعد میں چھوٹا سے علم نشرہ کی آیت میں نے تلاوت کی، ورفعنا لک ذکرک. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے جب جبریل علیہ السلام کو بھیجا یہ آیت مقدسہ لے کر کے، تو فرمایا جبریل علیہ السلام نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ خود سے ارشاد فرمایا. تو اس کے بعد میں فرمایا کہ اذا ذکرت ذکرت معی، تمہارا جہاں پر میرا ذکر ہوگا اے محبوب وہاں پر تمہارا بھی ذکر ہوگا. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج ذکر ساری دنیا کے، ایک ہمارے والد چلے گئے، ہمارے ماں چلی گئیں، ہر آدمی کے کوئی بھائی چلا گیا، اس کی یاد 2-4 دن 8 دن 10 دن 1 سال تو اس کی یاد رہتی ہے. لیکن وہ مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج 1500 سال ہو گئے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے. چاہے کتنے بڑے مفسر آ جائے، محقق آ جائے، مفسر آ جائے، مفتی حضرات آ جائیں، سارے کے سارے لوگ آ جائیں،
لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جن کا حسن اور جمال بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے نواب طحن کا ذکر کیا جائے وہ بیان نہیں ہو سکتا، اگر آپ کے پسینے مقدسہ کا ذکر کیا جائے وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور 10 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں، اور وہ ایک زمانہ ہوا کہ ایک دمشق میں جاتے ہیں، وہاں پر نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جمعہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں، اور ایک دوسرے راستے سے آتے ہیں، ایک راستہ خاص تھا، ایک راستہ عام تھا۔ وہاں سے جب آتے تھے تو ساری مسجد خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا نماز کے بعد میں کہ حضرت کہاں سے خوشبو منگاتے ہیں، کس دکان سے منگاتے ہیں، کون اتار تم کو دے کر کے جاتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، کوئی اتار نہیں آتا ہے، میں نے کوئی عطر کی دکان پر بھی میں نہیں گیا ہوں، بلکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گھر پر استراحت فرماتے تھے، گرم کا موسم ہوتا تھا، اور ایک میں ڈنڈی سے چھوٹی سی لکڑی لے کر کے جاتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس پسینہ پوچھ کر کے اپنی شیشی میں بھر لیتا تھا، وہی شیشی کا وہی پسینہ مقدسہ آپ کو میں لگا کر کے آتا ہوں۔ تو آپ کے پسینے مقدسہ کا یہ خصوصیت تھی کہ جس راستے سے گزر جاتے تھے وہ راستہ مہکنے لگتا تھا۔ تو ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم ماجد الجود والکرم۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وقت تھوڑا ہی مجھے ملا ہے اور شعراء کرام زیادہ بھی ہیں، اور انشاءاللہ پروگرام لمبا چلے گا، آپ حضرات شریک رہیے گا۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ رب العزت نے بلند کیا، اذا ذکرت ذکرت معی۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج ساری دنیا کے اندر جب اذان دی جاتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کا نام آتا ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ چھوڑ دیا جائے تو اذان نامکمل ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، وہ یوں آتا ہے جب اتحیات پڑھتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی کا خیال آتا ہے، نبی پر سلام بھیجتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر ہم اتحیات میں نبی پر سلام نہ بھیجیں تو ہماری نماز نہیں ہوگی، ہماری نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے اندر بھی ذکر ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج آخری جب وقت آئے گا، انسان قبر کے اندر جائے گا، تو وہاں پر آقا نامدار فخر موجودات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر کے اندر بھی ذکر ہوگا، من رب کا، من دین کا، من نبی کا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہاں پر بھی ذکر، عرش پر بھی ذکر ہو رہا ہے، فرش پر بھی ذکر ہو رہا ہے، مشرق میں بھی ذکر ہو رہا ہے، مغرب میں بھی ذکر ہو رہا ہے، شمال میں بھی ذکر ہو رہا ہے، جنوب میں بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ ہر وقت پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہو رہا ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قریب سے دیکھا، کسی نے قریب سے دیکھا تو فرمائے کہ وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اور جو دور سے کسی نے دیکھا فرمایا بلغ العلا من کمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید الفجر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمضي الثناء كما كان حقه بعد خدا۔ بزرگوں، تو یہ قصہ مختصر، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔